امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج فیلڈ مارشل عاصم منیر کے اعزاز میں ظہرانہ دیں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی امریکی صدر ٹرمپ سے اہم ملاقات ہوگی۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ظہرانہ وائٹ ہاؤس کے کیبنٹ روم میں دیا جائے گا۔ نائب امریکی صدر جے ڈی وینس اور ٹرمپ انتظامیہ کے اہم عہدیدار بھی شریک ہوں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی امریکہ میں پذیرائی پاکستان کے لیے اعزاز اور پاکستانیوں کے لیے فخر کا مقام ہے۔ پاکستانی نژاد امریکی سیاستدان ساجد طارق کی ARY نیوز سے گفتگو۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز کہتے ہیں صدر ٹرمپ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ذمہ دارانہ کردار کے معترف ہیں۔ ڈاکٹر آصف ریاض قدیر کا کہنا ہے خطے میں پاکستان کی بالادستی تسلیم ہوئی ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کا فیلڈ مارشل کو شاندار خراج تحسین، فقید المثال استقبال کیا۔ واشنگٹن میں ڈیجیٹل ٹرک کے ذریعے افواج پاکستان کی قربانیوں اور بے مثال خدمات کو اجاگر کیا گیا۔ صدر ٹرمپ کشمیر پر ثالثی میں مدد کے لیے تیار ہیں، وہ امن کے لیے پیشکش کر چکے ہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کی میڈیا بریفنگ، کہا ملکوں پر منحصر ہے کہ وہ مدد کی پیشکش کو قبول کرتے ہیں یا نہیں، انہیں اپنے مستقبل کا تعین کرنے کا حق ہے۔ ایران کے ساتھ مذاکرات میں شراکت دار ملکوں کے کردار سے متعلق ARY نیوز کے سوال پر ٹیمی بروس کا کہنا تھا صدر ٹرمپ دنیا کے بہترین ڈیل کرنے والے شخص ہیں۔ مشرق وسطی کے شراکت دار ممالک ہمارے ارادوں اور مقاصد کو سمجھتے ہیں۔ خدشات کے باوجود ٹرمپ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بھارت کی ہٹ دھرمی برقرار، پاک بھارت کشیدگی کم کرنے کے لیے امریکہ کی ثالثی قبول کرنے سے پھر انکار۔ بھارتی سیکرٹری خارجہ وکرم مسری نے کہا کہ امریکی صدر اور بھارتی وزیر اعظم کے درمیان ٹیلی فون پر بات ہوئی۔ مودی نے ٹرمپ سے کہا بھارت پاکستان سے تنازع پر نہ تیسرے فریق کی ثالثی قبول کرتا ہے نہ کرے گا۔ اس وقت کسی قسم کے مذاکرات یا ثالثی کی کوئی کوشش کی گنجائش نہیں۔ جنگ بند کرنے کی بات چیت بھارت اور پاکستان کے درمیان براہ راست فوجی چینلز کے ذریعے ہوئی۔ وائٹ ہاؤس نے دونوں رہنماؤں کے درمیان بات چیت پر کوئی بیان نہیں دیا۔ پاسداران انقلاب کا اسرائیلی فضائی حدود پر کنٹرول حاصل کرنے کا دعویٰ، کہا فتح 1 میزائل اسرائیلی دفاعی نظام کے خاتمے کا آغاز ہے۔ ہم نے وسطی اور شمالی اسرائیل پر 20 کے قریب میزائل داغے، اسرائیلی دفاعی نظام کو نشانہ بنایا۔ تل اویو پر ہائپرسونک میزائل فائر کیے، میزائل حملوں سے کئی مقامات پر آگ لگ گئی۔ آیت اللہ خامنائی نے جنگ سے متعلق اختیارات پاسداران انقلاب کا گارڈز کو منتقل کر دیے، کہا ایران صہیونیوں کے ساتھ کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کرے گا، ان سے سختی سے نمٹا جائے گا، صہیونیوں پر کوئی رحم نہیں کریں گے۔ تہران کے قریب تنصیبات پر اسرائیل کے تابڑ توڑ حملے، اسرائیلی فوج کا کہنا ہے ایرانی سینٹریفیوج پر پروڈکشن سائٹ اور میزائل فیکٹریوں کو نشانہ بنایا گیا۔ گزشتہ رات ایران پر حملوں میں 50 سے زائد طیاروں نے حصہ لیا۔ اسرائیلی فورسز نے تہران کے قریب آئل ریفائنری اور رہائشی عمارت پر بھی میزائل برسائے۔ امریکی ہیومن رائٹس گروپ کا کہنا ہے اسرائیلی حملوں میں اب تک 585 ایرانی شہید، 1300 زخمی ہو چکے۔ شہداء میں 239 افراد عام شہری ہیں۔ ایرانی نیوکلیئر سائٹس پر حملہ کرنا چاہیے یا نہیں، امریکہ کی قومی سلامتی کونسل میں اتفاق نہ ہو سکا۔ ہنگامی اجلاس 1 گھنٹہ 20 منٹ جاری رہا۔ ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے کے امکان پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایک ممکنہ ہدف فرد میں یورینیم کی افزودگی کا مقام بھی ہو سکتا ہے، جسے تباہ کرنے کی صلاحیت صرف امریکہ کے پاس ہے۔ اجلاس سے پہلے ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو فون بھی کیا۔ ٹرمپ کا کہنا ہے ایران کے سپریم لیڈر کو نہیں مارنا چاہتے، کم از کم ابھی نہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر آسان ہدف ہیں، ہمیں معلوم ہے وہ کہاں چھپے ہوئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان کا ایرانی منصب کو فون، کہا موجودہ حالات میں ایران اور اس کے عوام کے ساتھ ہیں، صورتحال پر قابو پانے کے لیے فریقین سے رابطے کر رہے ہیں۔ UAE کا سلامتی کونسل سے اسرائیل ایران تنازع فوری حل کرانے پر زور۔ اردن کے فرمانروا شاہ عبداللہ دوم نے کہا کہ اسرائیل کے ایران پر بڑھتے حملے ہر کسی کے لیے خطرہ ہیں۔ فرانسیسی صدر میکرون نے ایران میں طاقت کے ذریعے حکومت کی تبدیلی کی مخالفت کر دی، کہا یہ بہت بڑی غلطی ہوگی۔ ٹرمپ نے ایران سے متعلق موقف میں 24 گھنٹے میں تبدیلی کی، ایران سے متعلق سفارتکاری ہی واحد اور پائیدار راستہ ہے۔ ایران میں پھنسے پاکستانیوں کی وطن واپسی، اشخاباد سے PIA کی خصوصی پرواز 107 پاکستانیوں کو لے کر اسلام آباد پہنچی۔ ایران کی فضائی حدود بند ہونے کے باعث مسافروں کو بذریعہ سڑک ترکمانستان منتقل کیا گیا تھا۔ سرحدی علاقے زہدان سے مزید 19 طلبہ کو تفتان بارڈر پہنچا دیا گیا۔ تفتان سے آنے والوں کی تعداد 319 ہو گئی۔ ایران جوہری بم بنانے میں سرگرم تھا، نہ فوری طور پر بم بنانے کے قابل۔ امریکی انٹیلیجنس مشیر کا رپورٹ میں انکشاف، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلیٰ انٹیلیجنس مشیر کی رپورٹ مسترد کر دی، کہا تہران ایٹمی ہتھیار بنانے کے بہت قریب تھا۔ CNN نے رپورٹ کے حوالے سے بتایا ایران جوہری ہتھیار بنانے کے قابل ہونے سے 3 سال دور تھا۔
AIA کا کہنا ہے کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار کے لیے درکار افزودہ یورینیم کی مطلوبہ مقدار موجود ہے، لیکن اب تک اسے ہتھیار کی شکل دینے کی سمت کوئی واضح قدم نہیں اٹھایا۔ ایران نے امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کی تیاری مکمل کر لی۔ امریکی اخبار کے مطابق امریکی حملوں خصوصاً فردوں پر حملے کی صورت میں رد عمل آئے گا۔ امریکی اڈوں پر حملہ عراق سے شروع ہو سکتا ہے۔ ایران آبنائے حرمز میں بارودی سرنگیں بچانے کی حکمت عملی اپنائے گا۔ حوثی بحیرہ احمر میں جہازوں کو نشانہ بنائیں گے۔ امریکی ارکان کانگریس نے جنگ میں مداخلت روکنے کی قرارداد پیش کر دی، موقف اپنایا۔ جنگ کا اعلان صرف کانگریس کا اختیار ہے، یہ ہماری جنگ نہیں، آئین کے مطابق فیصلہ کانگریس کرے گی۔ مشرق وسطی کی ایک اور تباہ کن جنگ میں نہیں گھسیٹا جانا چاہیے۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں مزید 4% بڑھ گئیں۔ رائٹرز کا کہنا ہے لندن برینٹ خام تیل $76.71 فی بیرل، جبکہ ویسٹ ٹیکسس خام تیل $75.19 فی بیرل پر پہنچ گیا۔ ایران اسرائیل جنگ خام تیل کی سپلائی میں بڑی رکاوٹ بن رہی ہے، جس سے دنیا میں تیل کی سپلائی متاثر ہونا شروع ہو گئی ہے۔ رہائش کے اعتبار سے کراچی دنیا کا چوتھا بدترین شہر قرار۔ اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ نے گلوبل سروے جاری کر دیا۔ دنیا کے 173 شہروں میں سے کراچی کا 170واں نمبر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کراچی ڈھاکہ، طرابلس اور جنگ سے تباہ حال دمشق سے کچھ ہی بہتر ہے۔ رینکنگ کے لیے انفراسٹرکچر، صحت، تعلیم جیسے 5 شعبوں کی کارکردگی کو معیار بنایا گیا ہے۔ سپریم کورٹ میں ججز ٹرانسفر کیس کی سماعت کل تک ملتوی۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے، ہو سکتا ہے کل ہی مختصر حکم نامہ جاری ہو جائے۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا ذوالفقار بھٹو کیس میں ججز وکلاء کو کہتے رہے جلدی دلائل مکمل کر لیں، تاخیر نہ کریں۔ وکلاء کے طویل دلائل کے سبب کیس تاخیر کا شکار ہوتا رہا، یوں ججز ریٹائر ہونے کے سبب ججز کی کمپوزیشن ہی تبدیل ہو گئی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات، سیاسی اور معاشی صورتحال پر گفتگو۔ وزیر اعظم نے متحدہ عرب امارات کے دورے اور وفاقی بجٹ سے متعلق آگاہ کیا۔ صدر مملکت نے کہا بجٹ میں کم آمدنی والے طبقوں کی فلاح و بہبود کو ترجیح دی جائے، تنخواہ دار، پینشنرز، مزدور اور غریبوں کے لیے مؤثر اقدامات کی ضرورت ہے۔ صدر آصف علی زرداری کا ایئر ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، پاک فضائیہ کے چاکو چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ صدر مملکت کی سربراہ پاک فضائیہ سے ملاقات، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی پاک فضائیہ کی آپریشنل حکمت عملی پر بریفنگ۔ صدر کو بتایا گیا بھارت کے ساتھ کشیدگی میں پاک فضائیہ کی کامیابی اعلیٰ تربیت کا نتیجہ ہے۔ پاک فضائیہ نے اپنی تاریخ میں پہلی مرتبہ فل اسپیکٹرم آپریشنز کیے۔ جدید اور انقلابی ٹیکنالوجیز کے تصوراتی استعمال نے فتح میں اہم کردار ادا کیا۔ صدر نے پاکستان کی خود مختاری اور سرحدوں کے دفاع میں فضائیہ کے فیصلہ کن کردار کو سراہا۔ صدر مملکت نے کہا ایئر چیف کی مدبرانہ قیادت نے پاک فضائیہ کو جدید ٹیکنالوجی سے لیس کیا۔ پاکستانی افواج کی جرری اور دور اندیش قیادت نے بھارتی جارحیت کا زبردست جواب دیا۔ کراچی کے راشد منہاس روڈ پر شاپنگ مال میں لگنے والی آگ بجھا دی گئی، 250 سے زائد کانیں جل گئیں۔ ریسکیو انچارج کا کہنا ہے کنٹرول روم میں دھماکے سے چنگاری نکلی تو اسے نظر انداز کیا گیا۔ 10 منٹ بعد آگ بھڑک اٹھی، ایک راستہ ہونے کے باعث آگ پر قابو پانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ فائر سسٹم غیر فعال ہے، ہنگامی خارجی راستے تک موجود نہیں۔ غزہ کی صورتحال انسانی بحران نہیں، انسانیت کا زوال ہے اور عالمی ضمیر پر دھبا ہے۔ اسرائیل نے غزہ میں 55,000 انسانوں کو شہید کیا، جن میں 18,000 بچے اور 28,000 خواتین شامل ہیں۔ قحط کا خدشہ بھی منڈلا رہا ہے، عالمی برادری کو خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ غزہ میں جنگ اور ناکہ بندی کا فوری خاتمہ ناگزیر ہے۔ پاکستان فلسطینی ریاست کے قیام کی مکمل حمایت کرتا ہے، جس کا دارالحکومت القدس الشریف ہونا چاہیے۔ فلسطین کی صورتحال پر جنرل اسمبلی کے ہنگامی اجلاس سے پاکستان کے مستقل نمائندہ عاصم افتخار احمد کا خطاب۔ غزہ پر اسرائیل کے حملے جاری، 24 گھنٹے میں مزید 89 فلسطینی شہید، شہداء میں وہ 70 فلسطینی بھی شامل ہیں جن پر خان یونس میں امداد کے انتظار کے دوران گولیاں برسائی گئی تھیں۔ جیکب آباد کے تھانہ صدر کی حدود میں ریلوے ٹریک پر دھماکہ، 360 فٹ ٹریک تباہ۔ دھماکے کی جگہ گہرا گڑھا پڑ گیا، 6 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں۔ چاہی کے نواحی علاقے نوکچا میں ریلوے ٹریک کی بحالی کا کام دوسرے روز بھی جاری۔ ٹریک بند ہونے کے باعث کوئٹہ سے تفتان جانے والی مال بردار ٹرینیں راستے میں روکی جا چکی ہیں۔ جام شروع M9 موٹر وے پر تھانہ لونی کوٹ کی حدود میں کوچ اور ٹرالر میں تصادم، ایک مسافر جاں بحق، 12 زخمی۔ حادثہ تیز رفتاری کے باعث اوورٹیک کرتے ہوئے پیش آیا۔ کوچ کراچی سے اوسطا محمد جا رہی تھی۔ پشاور کے حیات میڈیکل کمپلیکس میں کونگو وائرس کے 2 مریض داخل، اسپتال انتظامیہ کے مطابق متاثرین کا تعلق کرک سے ہے، متاثرین کو قرنطینہ کر دیا گیا۔
हॉकी नेशंस कप में कौमी टीम आज कीवीज से टकराएगी। जीत की सूरत में पाकिस्तान टॉप 4 के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। इवेंट में न्यूजीलैंड ने काबिल शिकस्त दोनों ग्रुप मैच जीते। पाकिस्तान का मलेशिया के खिलाफ मैच ड्रॉ रहा, जापान को शिकस्त दी। हेड कोच ताहिर जमान कहते हैं उम्मीद है टीम अच्छा परफॉर्म करके सेमीफाइनल में जगह बनाएगी। एशियन वॉलीबॉल नेशंस कप में कौमी टीम का शानदार खेल, इफ्तिताही मैच में फिलिपीन को शिकस्त दे दी। बहरीन में जारी इवेंट में पाकिस्तान ने 3-1 से मैदान मारा। मैच में आफाक खान, मुसव्विर खान और मुराद खान ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। ग्रीन शर्ट्स का दूसरा मैच जुमेरात को चाइनीज ताइपे से होगा।